ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک بڑی اہم آپ کو خبر ہے، ظاہر ہے آپ کو بھی اس کی خبر آ گئی ہوگی کہ وزیر اعظم پاکستان اور پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے اس کو فوری طور پر لندن طلب کر لیا گیا ہے، اور لندن ان کو جو طلب کیا گیا ہے اور اس کے اوپر وزیر اعظم اور وہ تمام لوگ جو ہیں جن کو بلایا گیا ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں، میرا خیال ہے لندن پہنچ بھی گئے۔ آخر کیا وجوہات ہے کہ نواز شریف کو ایک ایسی وزیر اعظم سے جس کو ابھی سنبھالے ہوئے کوئی 1-2 ہفتے ہی ہوا ہے حکومت، اس کو اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو بلانا پڑا؟ کیا یہ بات ٹیلی فون پہ نہیں ہو سکتی تھی، یا یہ بات ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں ہو سکتی تھی کہ شہباز شریف کو بذات خود جانا پڑ رہا ہے وزیر اعظم کو؟ اور اس وقت ملک کو وزیر اعظم اور اس کیبنٹ کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ان کے پاس 1 سال 3 مہینے کا مینڈیٹ ہے، اور اس میں انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے، اور بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو کہ پچھلی حکومتوں کے حوالے سے بڑے خطرناک مسائل سامنے ہیں۔ تو ظاہر ہے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو دیکھ بھی رہے ہیں ہم کہ وہ بہت تیزی سے موو کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے اور اعتماد بھی ہے کہ وہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حکومت ایک اتحادی حکومت ہے، اور اس میں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں انوالو ہیں۔ ظاہر ہے ان سب کے اپنے مفادات بھی ہیں، لیکن اس وقت سارے اس بات پہ متفق ہیں کیونکہ سب کا اسٹیک جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اگر یہ 1 سال کی حکومت پرفارم نہیں کر سکی تو آنے والے وقت میں کہیں نہ کہیں اگلے الیکشنز میں ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اور سب سے زیادہ پی ایم ایل این اور وزیر اعظم یعنی شہباز شریف کو اور پی ایم ایل این کو اٹھانا پڑے گا۔ اب ایسی صورتحال میں نواز شریف صاحب نے، کیونکہ وہاں پر اس وقت اسحاق ڈار صاحب موجود ہیں اور فائنانس کے حوالے سے ان کی بڑی مہارت ہے، اور وہ پہلے بھی کام کر چکے ہیں اور بہت کنٹرول کیا ہے انہوں نے اکانومی کو، اور جو مفتاح صاحب آئے ہیں ان کے حوالے سے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ سلیکشن صحیح نہیں ہے۔ وہ آلریڈی آئی ایم ایف کے پے رول پہ سمجھ لیجئے ان کے آدمی ہیں، تو اس لیے وہی بات کی جائے گی جو آئی ایم ایف چاہے گا۔ اس کے علاوہ اس کے بجائے اگر کوئی اور فائنانس منسٹر ہوتا ہے یا اسحاق ڈار صاحب خود ہوتے، یا وہیں سے اسحاق ڈار سارا کنٹرول کریں، اور جس طرح میں نے بھی اسحاق ڈار صاحب کی کچھ اسٹیٹمنٹ سنی، جس طرح انہوں نے ان باتوں کو اٹھایا ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے لیے، کیونکہ اگر عوام کو ریلیف نہیں ملا، ایک طرف جو صورتحال ہے معیشت کی وہ بہت بری حالات ہیں، ریزرو کے اور دوسری تمام چیزوں کے حالات بہت ہی برے ہیں، دوسرے ملکوں نے جو آپ کے ریزرو میں پیسہ رکھا ہے وہ کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں معیشت جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر ڈالر کے پرائز اوپر جاتے ہیں اور اس قسم کی کوئی بھی چیز اوپر جاتی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ انفلیشن پہ پڑے گا، اور آپ کے عوام پہلے ہی بہت پس چکے ہیں، اور اس چیز کو بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ موجودہ 1 سال کی حکومت کوئی ایسا اقدام کرے جس سے عوام کو ریلیف نہ ملے اور عوام پر بوجھ بن جائے، تو وہ ریئیکشنز بہت برا ہوگا۔ صحیح کہا۔ تو جو میرا اپنا خیال ہے اور جتنی مجھے معلومات ہے کہ ظاہر ہے کہ نواز شریف نے چند ایسی باتیں کرنی ہیں جو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ ٹیلی فون کے ذریعے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو چنانچہ پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ، خاص طور پہ عمران خان کے ایشوز کے اوپر جس طریقے سے شیخ رشید اور عمران خان اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور حکومت اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کر رہی ہے، اور ان کو اوپن فیلڈ دیا ہوا ہے، اور اس پر ادارے ریئیکشن بھی کر رہے ہیں اور وہ اب تنبیہ بھی کر رہے ہیں، اس سلسلے میں بات ہوگی۔ دوسری بات جو میں نے کہا کہ بالکل وزیر اعظم کو ڈو ٹوک طور پر یہ کہا جائے گا کہ اگر خدا نخواستہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے یہ اتحادی حکومت تو سب سے زیادہ پی ایم ایل این کو نقصان پہنچے گا۔ تو چنانچہ نواز شریف صاحب دوسری امپورٹنٹ بات جو وہاں پر شہباز شریف سے کہیں گے کہ کچھ بھی ایسا اقدام نہیں ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ عوام کو ریلیف نہ ملے، جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہ بات سامنے آئے گی۔ ایک تو میں نے کہہ دیا کہ جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور دوسرا عوام کی ریلیف کے لحاظ سے
جو ہے. تیسرا، آئینی طور پر جو صورتحال ملک میں پیدا ہو گئی ہے اور حکومت اس سلسلے میں بھی کوئی واضح حکمت عملی اپنانے میں ابھی تک ناکام رہی ہے، شاید وہاں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کیا جائے گا اور معیشت کے مسئلے کو بہت زیادہ وہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا اور ایکسپرٹ اوپینین اسحاق ڈار صاحب وہاں دیں گے اور نواز شریف صاحب اپنا ایکسپیرینس جو ان کا 3 دفعہ وزیر اعظم کا رہا ہے وہ لایا جائے گا. اس کے علاوہ کچھ تنظیمی معاملات ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ان کے لحاظ سے، اور جو اتحادی حکومت ہے اس کے حوالے سے آئندہ آنے والی جو جگہیں ہیں چند امپورٹنٹ، اس میں اتحادی حکومت اور آپ کو پتہ ہے کہ اتحادی حکومت اور پی ایم ایل این کا کیا گٹھ جوڑ ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ وزارت خارجہ کے عہدے کو اٹھانے سے پہلے وہ آپ کے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ نواز شریف سے ملے تھے. شہباز شریف سے تو یہاں ملے ہوئے تھے، وزیر اعظم تو وہ تھے، لیکن وہاں جانا پڑا اور وہاں بہت سے اہم مسائل کو بھی ڈسکس کیا گیا. تو چنانچہ 2-3 باتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جس طرح میں نے کہا اس بنیاد پر ان کو بلا لیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی صورت میں عوام کو ریلیف دینا ہے اور اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز یا کوئی آپ کی کمی یا کوئی آپ کے نااہلی برداشت نہیں کی جائے گی. یہ دو ٹوک جو ہے وہاں پر میاں نواز شریف صاحب کا اسٹینڈ ہے اور آپ کا ان کا اسحاق ڈار صاحب کا اسٹینڈ ہے. باقی یقیناً کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو میں یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا، وہ بھی اہم ترین ہیں اور ظاہر ہے 2 بھائیوں کے درمیان ہوگی اور وہ ان کا بہت ہی اہم پرسنل میٹر بھی ہوگا، اور کچھ ایسے ایشوز ہیں جو پی ایم ایل این کی آئندہ قیادت اور وزارت عظمیٰ کے حوالے سے بات ہوگی. یہ چند باتیں ہیں. اب جو ایک اور جو بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کا اداروں پہ اور اداروں کے سربراہوں پہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے بہت زوردار طریقے سے اور ان کے ٹرولرز کی طرف سے، ان کے ورکرز کی طرف سے، خاص طور پہ عمران خان، شیخ رشید اور فواد چودھری نشانہ بنا رہے ہیں اداروں کو اور اداروں کے سربراہوں کو. میری اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن پہ بہت پریشر کیا ہوا ہے اور خود فوج کو یہ کس طرح ان کی تصدیق کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کی تصدیق کر رہے ہیں اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم 25 لاکھ کا مجمع لائیں گے. تو یہ دھمکیاں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو دی جا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ ان تمام چیزوں کو نوٹس بھی کر رہی ہے اور وہ ان تمام چیزوں پہ جہاں ان کو اس ایکشن لینا ہے اپنے حدود کے اندر وہ لے بھی رہے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ اداروں کا تحفظ کرے اور اس قسم کے جو اداروں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، دراصل یہ ملک کے خلاف سازش ہے، کیونکہ ادارے اگر کمزور ہوں گے، ادارے کے سربراہ کو نشانہ بنایا جائے گا تو ادارے کمزور ہوں گے، ادارے کمزور ہوں گے تو ملک کمزور ہوگا. تو یہ پوری ایک پلاننگ ہے، سازش ہے، اس میں حکومت کو نمٹنا ہے. صرف کہنا نہیں ہے، جیسے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے یہ تھا کہ جی وہ ایکشن لیں گے، پتہ نہیں کیا بنیاد ہے کہ وہ رکے ہوئے ہیں، جبکہ قانون پہ قانون توڑا جا رہا ہے، آئین پہ آئین توڑا جا رہا ہے، چاہے صدر پاکستان ہو، چاہے گورنر آپ کے ہوں، چاہے عمران خان ہو، چاہے شیخ رشید ہو، فواد چودھری ہوں. یہ مسلسل آئین توڑ رہے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، قانون توڑ رہے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف اداروں کے سربراہوں کو میر جعفر، میر صادق کہہ رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، جس کے اوپر یقیناً حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. لیکن ایک شٹ اپ کال عمران خان صاحب کو بہت اہم ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے دے دی گئی ہے، جس کی بنیاد پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے جہلم کا جلسہ اور ایبٹ آباد کے جلسے اور اس سے پہلے کے جو جلسے ہیں اس میں عمران خان کی کہاں ٹارگٹ تھا اور ایک دم چینج کر دیا یو ٹرن، کہاں میر جعفر سپہ سالار اور کیا کچھ کہا جا رہا تھا ایک دم چینج کر کے وہ آپ کے شہباز شریف پہ آ گیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کب تک ادارے جو ہیں وہ ٹالریٹ کریں. اور ایک بات بتا دوں، جس دن اداروں نے ایکشن لیا کوئی سامنے نہیں رہے گا. یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے کہ یہ 15-20 ہزار لوگ کہہ بھی چکے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے 15-20 ہزار افراد کو کھڑا کر کے
جہاں جس ملک میں 25 کروڑ سے زیادہ آبادی ہو اور 12 کروڑ سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹ ہوں، اس ملک میں ایک شخص جو ہے وہ 25,000 لوگوں کو کھڑا کر کے وہ آپ کے فوج کو ڈکٹیشن دے، سپریم کورٹ کو ڈکٹیشن دے یا الیکشن کمیشن کو ڈکٹیشن دے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کو بہت زیادہ پتہ ہے کہ جی آنے والے وقت میں ان کے سارے کرائم اینڈ کرپشن کھلنے والے ہیں، بڑے بڑے اہم کیس ہیں، فورن فنڈنگ ہے، اب تو انویسٹیگیشن BRT کی دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے معلم جبہ اور جو پتہ نہیں کتنے لاکھ ٹری اور یہ سب کچھ کھل رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں گوگی والا میٹر بہت آگے جا چکا ہے، تو ان کو پتہ ہے، اس لیے وہ ٹکراؤ کی سیاست چاہتے ہیں تاکہ ان کی اس نارمل حالات میں، کیونکہ جلد سے جلوسوں سے کمزور حکومت میں نہیں گرتی ہے، تو چنانچہ ان کو شاید یہ نہیں پتہ ہے، لیکن وہ 20 اور 25 لاکھ کا مجمع ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی میں لا رہا ہوں۔ اول تو یہ 50,000 افراد اگر لے آتے ہیں اسلام آباد تو بہت بڑی بات ہوگی، اور 20-25 لاکھ تو یہ ہمیشہ سونامی، اور ابھی بھی 10 لاکھ کا تھا جو 35,000 یا 30,000 لوگ آئے تھے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے وہ ایک شٹ اپ کال ملی ہے، اور اس کے بعد اگر شٹ اپ کال پہ یہ درست نہیں ہوتے ہیں، اور دیکھا ہے کہ شاید اب شیخ رشید صاحب کا ٹھکانہ مجھے لگتا ہے کہ فوراً جیل ہوگا، اور حکومت میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ پلان کر چکی ہے، کیبنٹ میں اس چیز کی اپروول لے چکی ہے کہ جو لوگ بھی قانون توڑیں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور ان کو گرفتار کیا جائے گا، جن میں عمران خان بھی ہیں، جن میں شیخ رشید بھی ہیں، فواد چودھری بھی ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ PTI کے کئی اہم سینئر ممبر جو ہیں وہ خاموش ہیں۔ ایک دو ہیں جو کہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو پکڑا گیا تو خانہ جنگی ہو جائے گی، عمران خان کو پکڑا گیا تو جناب وہ جو ہے خون خور ہو جائے گا، عمران خان کو پکڑا گیا تو آپ پورا ملک جام کر دیا جائے گا۔ یہ دھمکیاں پہلے بھی ماضی میں دی گئی ہیں، اور بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، اور چوں اور پوں بھی نہیں ہوا، اور یہ ان کی تو فین کلب یا ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو ابھی تک ایک ٹیئر گیس نہیں چکھا، ایک ٹیئر گیس ایک ربر کی گولی پورا مجمع اڑا دیتی ہے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔